السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز اسپیشل شو۔ عید کا آج دوسرا دن ہے اور امید ہے کہ آپ کی عید خیریت سے گزر رہی ہوگی۔ عید الاضحیٰ قربانی کا درس دیتی ہے ہمیں، اور وہ ایسی قربانی ہے جو صرف ایک مذہبی طور پر قربانی نہیں ہے، بلکہ یہ علماء یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنی انا کو قربان کریں اور اپنی میں کو قربان کریں، اور انسانیت کی خدمت جو ہے نا اس کو اولین ترجیح دیں۔ آج ہم اپنے شو میں کچھ ایسے ہی درخشندہ ستاروں کے حوالے سے بات کریں گے کہ جنہوں نے معاشرے کے ان افراد کو نہ صرف گلے لگایا بلکہ ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ معاشرے کے وہ افراد جنہیں عام طور پر ہم لوگ جو ہم ماشاءاللہ نارمل لوگ ہیں وہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اہل سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا سارا کام ہم ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو خصوصی افراد ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں اپنی دانش میں کہ وہ ہم سے کم تر ہیں خدا نخواستہ، لیکن ایسا ہے نہیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خصوصی افراد ہیں انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے، چاہے وہ سپورٹس کی بات ہو یا چاہے آئی ٹی کی بات ہو یا چاہے کسی اور شعبے میں بات ہو، انہوں نے اپنا لوہا منوایا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں، اور وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو میں یا آپ کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی نارمل شخص یہ کام کر سکتا ہے۔ ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں۔ فرسٹ میں ان کا انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ثروت نسیم شاہ صاحبہ، جو کہ چیئر پرسن ہیں بینائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی۔ ویلکم میم، بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں محترم سلمان الہی صاحب، جو کہ سی ای او ہیں بینائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے۔ سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور معروف شخصیت، بزنس مین ہیں، ریل اسٹیٹ کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، محترم کاشف شاہ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں ضامن گروپ کے۔ بہت شکریہ آپ کا کاشف شاہ صاحب۔ میڈم آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور کیسے آپ ماشاءاللہ ایک وومن انٹرپرینور سے پھر آپ ایک این جی او سیکٹر کی طرف بھی، ڈیولپمنٹ سیکٹر کی طرف آپ چلی گئیں، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ جی السلام علیکم ایوری ون، عید مبارک سب کو۔ جی میرا تھوڑا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں تو میں ہوئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ضامن بلڈرز میں، ایم دا ایم ڈی آف دا کمپنی۔ تو جب ہمارے پاس تھوڑا سا کنٹرول اور تھوڑی اتھارٹی ہوتی ہے نا خواتین کے پاس، تو وہ بڑی اچھی طرح سے چیزوں کو مینیج کر لیتی ہیں کہ بزنس اپنی جگہ ہے، بزنس کی اپنی امپورٹنس ہے، کلچرلی، سوشلی، کمیونٹی میں ان سب چیزوں کی بہت اہمیت ہے، لیکن اگر تھوڑا سا اس سے بیونڈ مائنڈ فلنس کے ساتھ کمیونٹی کو دیکھا جائے اور ہم کسی اور طرح سے بھی سرو کر سکیں، تو یہ سب کچھ اپنے بزنس میں رہتے ہوئے ہی پاسبل ہوتا ہے۔ تو میں کیونکہ ایک تھراپسٹ بھی ہوں تو میری تھوڑی سی ایمپتھی لیول ذرا زیادہ ہے، اور میں کیونکہ اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں، ان کے پیرنٹس کے ساتھ بھی کام کر چکی ہوں، اور جب ہمارا ایک کام کے ہی سلسلے میں، بزنس کے ہی سلسلے میں ایک پروگرام ہم کر رہے تھے، اس میں ہم نے اسپیشل نیڈز لوگوں کو، جن کی انسنگ ہیروز کو ہم نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس میں ہماری سلمان سے ملاقات ہوئی، تو مجھے لگا کہ وائی ناٹ گیو دیم اے چانس، اور اسپورٹس کے حوالے سے ہوئی تھی، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ پھر اس کو ذرا ون اسٹیپ ابو تھوڑا آگے لے کر جایا جائے۔ تو سلمان نے بھی فل کوآپریشن دیا، اور پھر ہم نے اپنے آفس میں ایک سینسٹائزیشن ٹریننگ کرائی، پہلے اپنے اسٹاف کی، کیونکہ جو پرابلم میں نے دیکھا تھا وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ پرسنز ود ڈسیبلٹیز یا ایسے لوگوں کو کی صلاحیتیں نہیں ہوتی یا وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، ہوتا یہ ہے کہ دوسرے جو ٹپیکل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتے، وہ ان سے گھبراتے ہیں، کتراتے ہیں، اور بات شروع ہی نہیں کرتے کہ بات کہیں تک پہنچے۔ تو ہم نے وہ والی اپرچونیٹی پہلے اپنے اسٹاف کو دی، تو 100+ کے اسٹاف میں جب سینسٹائزیشن ٹریننگ ہوئی اور 14-15 بلائنڈ لوگ آئے وہاں پہ، انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کام کیا، 2 ڈے ٹریننگ۔ انفیکٹ یہ والا مسئلہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کیا؟ یہ مسئلہ کیسے اپنے اسٹاف کو پہلے اورینٹیشن دینی چاہیے اور ان کو اویئرنیس دینی چاہیے؟ آپ سمجھے تھوڑا ہمارا کارپوریٹ کلچر ہے، تو جو ہمارا سکسیس ہوئی وہ بھی یہی ہوئی کہ جب ہم نے این جی او سیکٹر کی جو چیز تھی اس کو کارپوریٹ طریقے سے کیا، تو جو کمبینیشن بنا نا وہ بڑا سکسیسفل اور زبردست کمبینیشن بنا۔ رائٹ، چلیں اس پہ بھی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ جناب سلمان الہی صاحب، سلمان صاحب پہلے تو اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتائیے کہ یہ کب سے ہے اور آپ اس کے تحت کیا کیا کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں سے لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس میں؟ السلام علیکم، میں سب سے پہلے تو سب کو عید مبارک اینڈ تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ۔ بالکل آئی ایم بلائنڈ، آئی کین ناٹ سی اینی تھنگ۔ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ سب سے پہلے سب کو پتا ہو، اور میں اس وقت ڈبل ماسٹرز کر چکا ہوں کمپلیٹ، ناؤ آئی ایم ڈوئنگ پی ایچ ڈی فرام کراچی یونیورسٹی ماشاء اللہ۔ اس وقت ایز اے سپروائزر میں کے الیکٹرک کال سینٹر میں جاب کر رہا ہوں، سروس دے رہا ہوں ماشاء اللہ۔ بینائی فاؤنڈیشن کا دراصل ہوا یہ تھا کہ 2014 میں
میں سپروائزر بنا کیئرٹرک کال سینٹر میں, دین مجھے اس وقت پہلی مرتبہ اندازہ ہوا کہ if I can do it تو definitely all the person with disabilities can do it. First of all we have to give them platform جہاں ان کو اسکلڈ کیا جائے, گروم کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہم معذور یا ڈسیبل کہلاتے ہیں تو وہ اس لیے کہلاتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہمارے لیے کوئی پراپر اسکول ہی نہیں ہے جہاں سے ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کر سکیں. پورے پاکستان میں کوئی ایک بھی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر نہیں ہے جہاں سے ہم اپنے آپ کو اسکلڈ کر سکیں یا ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر سکیں. ہم اس لیے معذور رہ جاتے ہیں. ہم مساجد میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بریل قرآن بریل میں موجود نہیں ہے. صحیح, ہم اگر ریسٹورنٹس جاتے ہیں تو وہاں پر مینیو کارڈز بریل میں موجود نہیں ہے. تو ہم اس لیے معذور ہو جاتے ہیں, ڈسیبل ہو جاتے ہیں. تو اس ریزن کی بیس پر یہ میرے ذہن میں آیا کہ سب سے پہلے ایک ایسا ووکیشنل ٹریننگ سینٹر ہو جہاں پہ ہم ان کو اسکلڈ کریں, اور بہت ساری کمپنیز ریڈی ہیں ہائر کرنے کے لیے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو, صرف ہم ان کو اسکلڈ کرنا ہے. تو 2017 میں ہم نے اس کا قیام عمل میں لے کر آئے اور پہلا انسٹیٹیوٹ ہم نے اسٹارٹ کیا. اللہ کے کرم سے اس وقت 45 بچے ہیں جو کہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں بینکنگ سیکٹر میں جابس پہ لگ چکے ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, اللہ کے کرم سے. زبردست. اور اس کے پیچھے موٹیویشن آپ تھے؟ دیکھیں, موٹیویشن تو ایک الگ چیز ہے. موٹیویشن بالکل ڈیفینیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ اگر کوئی مجھے سمجھ رہا ہے تو اچھی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے بچوں کو اپرچونیٹیز ملی تو ہر بچہ آگے آیا, ہر پیرنٹس, تمام پیرنٹس آگے آئے, سوسائٹی آگے آنا ملنا شروع ہو گئی. اور جس طرح آج میم سروت ہمارے ساتھ موجود ہیں, کاشف صاحب موجود ہیں, یہ تمام لوگ ہمارے ساتھ آٹومیٹکلی ملنا شروع ہو گئے. اور جب بچے گروم ہونا شروع ہوئے تو پھر ہم نے باقاعدہ ٹریننگز دینا شروع کری ملٹی نیشنل کمپنیز کو, بینکنگ سیکٹرز کو, جہاں پہ ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ واٹ از ڈسیبلٹی اینڈ واٹ از ایکسیسیبل انوائرمنٹ. ہم لوگ کیسے جو ہے ایک انکلوسیو انوائرمنٹ, انکلوسیو سوسائٹی ہم کریٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ ایوری ون از ایکول. آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. صحیح, کوئی اچھا بھاگ سکتا ہے, کوئی اچھا لکھ سکتا ہے, کوئی اچھا بول سکتا ہے, کوئی اچھا گا سکتا ہے, کوئی اچھی شاعری کر سکتا ہے, کوئی لمبا ہے, کوئی چھوٹا ہے. ہر انسان کو ڈفرینٹ بنایا ہے. جو اچھا گا سکتا ہے وہ ضروری نہیں اچھی شاعری لکھ بھی سکے. تو جب یہاں پر ڈفرینس ہے تو ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ایک بلائنڈ شخص یا ایک جو پرسن ود ڈسیبلٹی ہے وہ بھی تمام وہ کام کرے جو دوسرا شخص کر رہا ہے. ہم اس کی صلاحیتوں سے اگر فائدہ اٹھا سکیں, اس کو اس کی صلاحیتوں کے مطابق اسکلڈ کر سکیں, آٹومیٹکلی وہ تمام کمپنیز کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. رائٹ, بالکل صحیح. اور کاشف شاہ صاحب, آپ ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں میں ہم آپ کو دیکھتے ہیں, لیڈرشپ رول میں آپ نظر آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی ٹیم کو بھی آپ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جب پہلی دفعہ میڈم نے آپ سے آئیڈیا شیئر کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں کیا خیال آیا تھا, آپ کیا سوچتے تھے اس وقت؟ دیکھیے, بنیادی طور پر سب سے پہلے تو سب کا میں عید مبارک کہوں گا آپ کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو, اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع پہ مجھے انوائٹ کیا. بنیادی طور پہ یہ ان کا ہی سبجیکٹ بنتا. جب میڈم نے سب سے پہلی دفعہ مجھ سے یہ چیز ڈسکس کی تو میرے لیے بڑا عام لوگوں کی طرح اس چیز کے حوالے سے خیال یہی تھا کہ ٹھیک ہے جی, ہم ایک سوشل سروس کرنے جا رہے ہیں اور سوشل سروس کے حوالے سے ہم نے جو مدد کر سکتے ہیں وہ ہم نے اس طرف قدم اٹھایا. لیکن آج میں کہہ سکتا ہوں اتنا عرصہ گزرنے کے بعد کہ میں نے معذوری کے مطلب کو سمجھا. معذوری بنیادی طور پہ جو ہمارے ذہنوں میں آتی ہے کہ کوئی فزیکل کنسٹرینٹ ہے, نہیں, وہ یہ نہیں ہے. اس کو چھوٹی سی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ آج میں اگر چائنیز پڑھنا چاہوں تو میں نہیں پڑھ سکتا, تو اس کا مطلب میں اس پرٹیکولر اسکل سے معذور ہوں. تو بالکل اسی طرح سے ہوتی ہے, اگر کوئی شخص دیکھ نہیں پا رہا تو اس کا مطلب اس کی ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. لیکن جس دن میں اس کو ایکسیسیبل بنا دوں گا اس کی معذوری ختم ہو جائے گی. جیسے ابھی سلمان ذکر کر رہے تھے, اگر چیزوں کو بریل میں کر دیا جائے, ان کی اپنی لینگویج ہے پرٹیکولر, جیسے چائنا کی اپنی ایک لینگویج ہے, اسپینش ایک لینگویج ہے. آج ہم اردو بڑی آسانی سے بول سکتے ہیں, انگریزی سمجھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر ان کے لیے بریل میں چیزیں اویلیبل کر دی جائیں تو یہ بول اور سمجھ سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں, اس میں بات کر سکتے ہیں. تو بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ لینگویج جو ہے, جو ہم میجورٹیز کو نہیں آتی, اس کا مطلب ہے ہم کہیں جا کے ڈسیبل ہیں اس معاملے میں کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے. میں نے ایک اور چیز اس میں نوٹ کی, بطور کاروباری شخصیت ہم ہر پیسہ جو انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا ریسورسز اپنے لیے جو کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, نیچرلی ہمیں اس میں سے کمانا ہوتا ہے. ہم نے جس وقت ہائرنگ کی, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں سروت شاہ صاحبہ کا اور سلمان صاحب کا کہ انہوں نے اس معاملے میں پیش رفت کی. اور سروت کیونکہ آلریڈی اس میں کافی زیادہ اوپن ہوتی ہیں, انہوں نے ہماری کمپنی کے اندر سینسٹائزیشن کے بعد کچھ لوگوں کو ہائر کیا. وہ جس وقت ہائرنگ ہوئی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ لوگ کس خداداد صلاحیت کے مالک ہیں. ہمارے جو کال سینٹر کا سسٹم ہے وہ سارا ماشاءاللہ انہی لوگوں پہ مشتمل ہے جو کہ ہمارے اور آپ کے لیے بینائی سے محروم ہے, لیکن میرے حساب سے پورے اسکل لوگ ہیں. اور جو پروڈکٹیوٹی یہ دیتے ہیں وہ میں نے آنکھوں والوں کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا.
جو میں بیسک اگر اس کا کمپیریزن کروں، کیونکہ ہم اگر ورکنگ آورز میں جائیں گے تو ورکنگ آورز میں شاید یوٹیلائزیشن ان کی کچھ اسی وجہ سے کہ ان کی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی مختلف جگہوں پہ، تو شاید اس وجہ سے زیادہ، لیکن بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے سیلز میں بھی یوز کیا، یعنی ایک نہیں ایک جگہ پہ یوز کیا، ہم نے سیلز میں یوز کیا، اور سیلز میں ہمارے پاس بڑا کمپٹیشن ہے، آپ نے دیکھا ہی ہے سسٹم کو کہ کس طرح سے چیزیں چلتی ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے پاس جو لوگ سیلز میں آئے وہ آج ٹیم مینیجر ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اور لیڈ ان کو کر رہے ہیں جو سماعت رکھتے ہیں، جو بینائی رکھتے ہیں، ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ان میں کوئی کمی ہے یا وہ چلنے پھرنے سے کوئی ان کی کنسٹرینٹس ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ پوری طرح سے ایگزیکٹلی۔ اور ہمیں خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ وہ اپنی اسکل سے میرٹ پہ اوپر آئے ہیں، ہم نے کوئی فیور نہیں کی ان کو، ہمارے ریکمنڈیشن کا پورا ایک سسٹم ہے، ہمارا وہ سسٹم ریکمینڈ کرتا، ہم اپنی مرضی سے چوز اینڈ پک نہیں کرتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، جتنی بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں، جتنی بھی کاروباری حلقہ، ان سب کو موقع دینا چاہیے اپنے آپ کو کہ وہ ایک نئی چیز ایکسپلور کر سکیں، کیونکہ ہمیں شاید علم ہی نہیں ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے لیے زیادہ پروڈکٹیو ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم شاید لیس پروڈکٹیو کی طرف اپنے آپ کو آپ سمجھ لیں کہ ہم منجمد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ان نئی چیزوں کو ایکسپلور نہیں کرتے، ہمیں ایکسپلور کرنا چاہیے ان چیزوں کو۔ رائٹ، بالکل۔ اس ٹاپک پہ مزید بات چیت جاری رہے گی۔ میڈم، عید کا دوسرا دن ہے، آپ کا سارا ٹائم جو ہے وہ زیادہ تر ٹائم کیا کچن میں گزرا ہے یا ویسے ہی؟ نہیں، کچن میں میرا کم ہی ٹائم گزرتا ہے۔ اچھا، کیوں آپ کھانا نہیں بناتے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، ایسے لیکن کھاتے تو ہیں نا شوق سے؟ جی جی، کھاتے بھی پکواتے بھی ہیں۔ اچھا، سلمان بھائی آپ بتائیں، کچن کون سنبھالتا ہے؟ دیکھیے کچن میری وائف سنبھالتی ہیں۔ ایکچولی بہت دفعہ ایسا ہوا کہ دوسرے لوگوں نے کوشش کری کہ کچن کو سنبھالیں، میری دوسری بھابھی ہیں اور لوگوں نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز کے آپ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیسٹ ہمیں وہی چاہیے۔ تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں، اپنی وائف سے یہی کہتا ہوں کہ آپ ہی میرے لیے بنا کے دیں۔ آپ نے بھی ویسے کچھ کبھی بنایا؟ ہاں، میں نے بالکل انڈے بہت تلے، آملیٹ بالکل بنائے، اور وہ دال چاول بنائے ہیں۔ اچھا، زبردست، بالکل، یہ تو بڑی زبردست۔ جیسے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں ہم نے اب جو انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام ہے اس کے تحت اب لڑکیوں کو کوکنگ، کٹنگ، سلائی وغیرہ ساری چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، اور ان کو ایک کمپلیٹ انڈیپینڈنٹ لیونگ کورس کرایا جا رہا ہے۔ اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب، میڈم تو کچن نہیں سنبھالتی، پھر آپ سنبھالتے؟ نہیں، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم نے زندگی میں بڑے ادوار دیکھے، اور ماشاءاللہ ایک وقت تھا جہاں پہ وہ کچن سنبھالا کرتی تھی، اور اس وقت میں نے دیکھا کہ کچن کس طرح سے 1 گھنٹے کے اندر ساری چیزیں مینیج کر لی جاتی ہیں، ان کی اسکل سے۔ آج الحمدللہ اللہ نے کرم کیا تو ہم لوگوں کو روزگار دینے کے قابل ہیں، تو ہم نے اپنے پاس لوگوں کو اس طرح سے روزگار دے رکھا۔ باقی اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں آتا، بنانا تو مجھے نہیں آتا، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں کہ میں نے ایک دفعہ ایک پائے کی دعوت کی، مجھے کسی دوست نے بتا دیا کہ اس طرح سے پائے بنتے ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں مجھے یاد رہیں، اور بس میں اس کو لے کے چل پڑا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ رات بھر آپ نے اس کو ابالتے رہنا ہے، اور صبح اس میں چند چیزیں ملا کے اور آپ نے پیش کرنی ہے، اور دعوت تھی میرے سسرال کی، اور میرے سسر نے اس کو کھانے کے بعد کافی تعریفیں کی، اور مجھے اس کے بعد میں نے ایک بائٹ لیا اس میں۔ جب میں نے بائٹ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ کس کرب سے گزر رہے ہوں گے یہ لوگ، اور کتنے مشکل حالات میں انہوں نے میری چیزوں کی تعریف کی۔ تو بہرحال وہ آخری دن تھا، میں نے طے کر لیا کہ جو کام نہیں آتا سن نہیں آتا، تو وہ نہیں کرنا آپ نے۔ میں بھی اسی طرح ہوں، کوئی مختلف نہیں ہوں، میں نے بھی کچھ نہیں بنایا، تو میں نے چائے بھی نہیں بنائی۔ تو چلیں ناظرین، ایک سانگ کی طرف چلتے ہیں، ایک گانا سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر واپس آئیں گے۔ زبردست 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 زبردست، مزہ آ گیا ہے سانگ کے ساتھ ہی۔ ناظرین، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو خصوصی صلاحیتوں کے حامل افراد ہیں، ہم انہیں کیوں اگنور کر دیتے ہیں، اور انہیں انکلوسیو سوسائٹی کی طرف کیوں نہیں لاتے ہیں۔ لیکن ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، ضامن گروپ ان میں سے ایک مثال ہے، اور ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ میڈم ثروت، آپ یہ بتائیے کہ جب آپ نے یہ سوچا تو پھر اس کے بعد کیا پروسیس کیا، کیسے کانٹیکٹ کیا ان لوگوں سے، یا پہلے سے آپ جانتی تھیں، پھر انوائٹ کیسے کیا، اور ان کی طرف سے کیا رسپانس تھا؟ جی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، میں اور ڈفرینٹ ڈسیبلٹیز میں کام کر رہی تھی، اور کیونکہ میرا تعلق پیرنٹس سے بھی رہتا تھا اور بچوں سے بھی رہتا تھا، تو مجھے ان کے جو پرابلمس تھے ان کا اندازہ ہوتا تھا کہ کیوں انکلوژن نہیں ہو پاتی۔ عام کمیونٹی میں لوگوں کی طرف سے بھی وہ بھی جھجکتے تھے اور لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور اگر آپ دیکھیں تو جہاں پہ تھوڑی سی بھی ڈسیبلٹی کا فیکٹر ہوتا ہے، وہ لوگ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، تو وہ بھی بہت جلدی اوفینڈ ہو جاتے ہیں، وہ بیک سٹیپ لے لیتے ہیں، ریزرو ہو جاتے تھے۔ تو یہ سارا میں نے آبزرو کیا ہوا تھا اس سچویشن کو۔
اب جو ڈائیورسٹی اور انکلوژن کا کانسیپٹ ہے وہ میرے لیے بہت اہم تھا، ایون کارپوریٹ لائف میں بھی، کہ ڈائیورسٹی اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھیں، 10-15 سال پیچھے بھی اگر جا کے دیکھیں، تو خواتین کو اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت ایفرٹ کرنی پڑتی تھی. 2-3 پروفیشنز تھے، ڈاکٹر، ٹیچر، یہ لڑکیاں بن سکتی تھیں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز بات بھی کی جاتی تھی تو بہت ٹیبو سمجھا جاتا، جی ٹیبو تھا، اور لڑکیوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. تو اس وقت جو آپ سمجھیں جینڈر ڈائیورسٹی تھی، اس کو اس فیز کو کلیئر کرنے کے لیے لڑکیوں کو بہت مشکل ہوئی. تو اگر آپ صرف اسی ایگزامپل کو پی ڈبلیو ڈیز کے اوپر، ان پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے اوپر اپلائی کر کے دیکھیں تو دے آر گوئنگ تھرو دا سیم فیز. ان کو ایک مائنورٹی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، گورنمنٹ اگنور کر دیتی ہے، ان کے جو رائٹس ہیں ان کو نہیں دیے جاتے. اب جیسے یو این کی جو یو این سی آر پی ڈی ہے، وہ ہم اس کے سگنیٹری ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے، اس کے لاز بنے بھی ہیں. سندھ از لائک لیڈنگ ان دیٹ، سارے لاز رولز سب چیزیں بن کے تیار ہیں، صرف امپلیمنٹیشن کی دیر ہے. اب یہ ہے کہ گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے، اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی اور انڈیویجولی بھی ہمیں، یعنی ایون کارپوریٹس کو. تو ہم نے اپنی سی ایس آر میں اس کو انکلوڈ کر لیا. اور کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا سلمان سے میری ملاقات ہوئی تو اس دن میں اپنے بچوں کو لے کر گئی تھی. تو میں بچوں کو میں چاہتی ہوں کہ وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں. آئی گریو اپ ود اے کزن جو کہ ڈیف اینڈ میوٹ تھی، تو میں نے کبھی اس چیز کو اتنا معذوری نہیں سمجھا، کیونکہ مائی کزن از رائٹ ناؤ ان یو ایس. ان کی ماشاء وہ پینٹر ہیں اور وہ یونیورسٹی میں پڑھاتی بھی ہیں، بہت اچھا ان کا ایک وہ رہا. تو ہم نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ ان میں کوئی کمی ہے یا وہ کوئی کام نہیں کر سکتی. لیکن جب میں وہاں اپنے بچوں کو لے کے گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یو آر لائنگ ٹو اس، دے آر ناٹ بلائنڈ. وہ انہوں نے سب نے چشمے پہنے ہوئے تھے. وہ اسپورٹس ٹیم تھی ان کی، یہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے ہم انٹرویو کے لیے گئے تھے. تو وہ ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ بلائنڈ لوگ ہیں. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ انکلوژن صرف میرا سمجھ لینا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ دوسرے لوگوں کو بتانا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، ورنہ ان کے اندر ایمپیتھی کبھی بھی نہیں آئے گی. یا تو وہ اگر کسی امپاورڈ پرسنز ود ڈسیبلٹیز کو دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ان میں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ڈس امپاورڈ ہوگا تو وہ گھر کے اندر بند ہوگا، نہ اس کے گھر والے اس کو گھر سے باہر نکلنے دیں گے، نہ ہم انہیں کبھی دیکھیں گے، نہ ان کے لیے کوئی کام ہوگا. تو سب سے پہلے اس اویئرنیس کی، اس امپلیمنٹیشن کی ضرورت تھی کہ ہم ان کو ایکسیپٹ تو کریں، ان کو سمجھیں تو کہ یہ یہاں پہ ہیں، اور ان کو اپریشیٹ کریں جو جو چیزیں وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کو ایز این ایگزامپل لیڈ کر کے اور لوگوں کو ہم لے کر آئے باہر. رائٹ. تو آپ اور کیا کریں گے ٹریننگس میں؟ آپ بتا رہی تھیں اور کیا کیا؟ ٹریننگس میں کافی ساری چیزیں. ایک تو پوری کال سینٹر ٹریننگ ہے جو کہ ابھی ہمارا بڑا ہی کامیاب پروگرام چل رہا ہے. اس کی 10th ہم نے بیچ ابھی پاس آؤٹ کیا ہے، اس کی بڑی اچھی ہماری گریجویشن سیریمنی ہوئی. اچھا. اور ماشاء اللہ بتا رہے ہیں جیسے سلمان 45 بچے آلریڈی امپلائڈ ہیں ہمارے ٹریننگ سے گزر کے. اب یہ ہے کہ ہم نے اس کا جو ایمبٹ ہے وہ اور انکریز کیا ہے. اب ہم ایک انڈیپینڈنٹ لیونگ پروگرام بھی کرا رہے ہیں جس کے تحت لڑکیوں کو سلائی کڑھائی، جو انڈیپینڈنٹ لیونگ اپنے گھر میں بالکل انڈیپینڈنٹلی وہ کام کر سکیں. گھر والے ہی سب سے پہلے آپ کو معذور کر دیتے ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دیتے، یا محبت میں یا ڈر میں آپ کو چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ آپ کہیں انجر نہ ہو جائیں، آپ پریشانی نہ ہو جائے کوئی. تو وہ یہ ساری چیزوں سے بہت بڑا چینج آیا اپنے گھر کے اندر. تو یہ جو انڈیپینڈنٹ لیونگ کورس ہے یہ بہت ہی زیادہ. اور سلائی کڑھائی؟ جی سلائی بھی سیکھ رہی ہیں، بیسک سلائی وغیرہ، بٹن ٹاک لیں، ترپائی کر لیں. تو بیسک چیزیں جیسے ویسے بھی سکھائی جاتی ہیں ایک انسان کو، وہ تو وہ اپنا ایک انویسٹ. کیونکہ دیکھیں اگر آپ ویسٹ میں دیکھیں تو ایسے بھی انسٹنسز ہوتے ہیں کہ بلائنڈ لوگ اکیلے اپنے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، اپنا کھانا خود بناتے ہیں، اپنے بیسک کام خود کرتے ہیں. تو اس طرح کی ایگزامپلس ہیں. تو وائی ناٹ، اتنا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے کہ انسان اپنے کام خود کر سکے، جیسے ہم اپنے ہر بچے کے لیے چاہتے ہیں کہ وہ اتنا انڈیپینڈنٹ ہو کہ اگر کبھی ڈوم میں رہنا پڑے، یونیورسٹی جائیں یا اکیلے کہیں رہنا پڑے تو ان کو اتنے کام آتے ہوں، اتنا انڈیپینڈنٹ ہو. تو وہ وائی ناٹ ویژولی امپیئرڈ پیپل. رائٹ. سلمان علیہ صاحب، یہ بتائیے کہ ضامن گروپ کے ساتھ میڈم کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ کیا چیزیں اس میں لرننگ کیا ہوئی آپ نے؟ دیکھیے اس میں دو طرح سے ہم لوگ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اگر میں ڈائریکٹلی صرف میم سروت کی بات کروں، دوسرا سیکنڈلی میں ضامن کی بات کروں. میم سروت سے کام کرنے میں سب سے بڑی آسانی یہ ہوئی کہ وہ مجھ سے زیادہ اویئر ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پرسن ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے مجھے نہیں پتا، یا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ انٹرنیشنلی ہمارے لیے کیا کام ہو رہا ہے، یا ہم لوگ کس طرح اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں مجھے بھی نہیں پتا. میم مجھے خود سے سوالات کر رہی ہوتی ہیں یا مجھے گائیڈ کر رہی ہوتی ہیں کہ یہ خود بہت زیادہ اویئر ہیں کہ ہم کس طرح ایک انکلوژن لا سکتے ہیں، کس طرح لوگوں کو اویئر کر سکتے ہیں، کس طرح بلڈنگ کے اسٹرکچر کو ہم ایک انکلوسیو بنا سکتے ہیں، یا کس طرح ہم ان کو ٹرین کر کے معاشرے میں لے کے آ سکتے ہیں ان بچوں کو.
تو یہ بہت ساری گائیڈنس میم کی طرف سے مجھے ملی, جس کی وجہ سے مجھے بڑی آسانی ہوئی اور مجھے بہت فاسٹ کام کرنے میں آسانی ہوئی. سیکنڈلی یقیناً یہ بہت بڑی اگزامپل ہے زامن بلڈرز کی, کیونکہ دیکھیں مسئلہ کیا ہے, سب سے پہلے ہم ڈسیبل ہی اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ کسی بھی سوسائٹی جو کہ ہمارے جو بلڈرز ہیں وہ اسٹرکچر کو ایسے کریٹ کرتے ہیں جس میں ہمارے پرسن میں ڈسیبلٹیز ڈسیبل ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو ایگزامپل دی کہ آج بہت سارے ویل چیئر یوزر جو ہیں ہمارے جو فزیکل امپیئرڈ ہیں وہ مساجد میں بھی نہیں جا سکتے, بلڈنگز میں نہیں جا سکتے, ریسٹورنٹس میں نہیں جا سکتے, پارکس میں نہیں جا سکتے. یہ تمام کا تمام تعلق ہی یقیناً بلڈر سے. آج بھی آپ کو 6 فلور چڑھنے پڑ گئے. ایگزیکٹلی ورکنگ میں نہیں کی آپ نے, لیکن 6 فلور آپ چڑھ گئے, ہمت ہے آپ کی. اس کا تعلق دیکھیے صاحب آپ کی بھی ہمت ہے میڈم, آپ کی بھی, سلمان بھی کی زیادہ سب سے زیادہ ہمت ہے. دیکھیں پھر بھی وہ آپ کے پاس لفٹ موجود تھی, وہ چلے آج کسی ریزن کی بیس پر لفٹ نہیں چل سکی, لیکن اگر لفٹ ہو ہی نہ تو یہاں وہ بلڈرز کا معاملہ آتا ہے. تو زامن بلڈرز کا یقیناً میں یہاں پہ جتنا بھی تھینکس کروں, کیونکہ زامن بلڈرز نے ہی اگر یہ انیشیٹو لیا تو وہ ایک طرف ہمیں انکلوسیو کر رہے ہیں, ہمیں ٹرین کر رہے ہیں, اسکلڈ کر رہے ہیں, اس پہ ہماری سپورٹ کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں. دوسری طرف جو بڑا کام یہ ہے کہ اپنی جو ان کے ٹاؤنز بن رہے ہیں اس کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں کس طرح میکسیمم ایکسیسیبل بنا سکتے ہیں فار آل پرسن ود ڈسیبلٹیز. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اپنے آفیسز ہیں, کال سینٹرز ہیں, وہاں پہ بھی یہ انکلوڈ کر رہے ہیں تمام پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ایز اے امپلائمنٹ. تو یہ اتنے بڑے انیشیٹیوز ہیں جس کی بیس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کو دیکھا دیکھی ماڈل بنیں گے تو ماڈل بنتے بنتے انشاءاللہ پھر دوسری کمپنیز ان کو فالو کریں گی. رائٹ. شاہ صاحب, تو اب آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے, اب آپ کے پروجیکٹ جو پہلے آ چکے ہوں گے, پتہ نہیں وہ ایکسیسیبل ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اب فیوچر کا کیا سوچا آپ نے؟ دیکھیے جہاں تک جو پروجیکٹس پہلے آ چکے ہیں, جو جگہ ہیں, اس میں جہاں تک ممکن ہے ہم اس کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہمارے جیسے ابھی نیا پروجیکٹ ہم پلان کرنے اس وقت, جیسے کہنے میں سے ہے تو ایک بہت بڑا مسئلہ نا بلڈنگز میں ایکسیسیبلٹی کا. میں نے جیسے آپ کو بتایا یہ ڈسیبلٹی ہے کیا, بیسیکلی آپ کسی چیز کو ایکسیس نہ کر پائیں, تو یہی میں نے سمجھا. جب میں نے یہ چیز سمجھ لی تو میں ان کی ساری ایکسپرٹیز لے کے ہم ایک ابھی جو زامن ٹاؤن کا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں, اس میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی ایریا ان کے لیے مختص نہ کیا جائے, بلکہ اس ویسینٹی کے اندر جس وقت گیٹ میں یہ قدم رکھیں تو دیواریں, سڑکیں بولتی ہوں ان کے ساتھ, سائنس بات کرتے ہیں ان کے ساتھ, اور ان کو آسانی محسوس ہو کہ یہ ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں چیزیں. کیوں میں ان کی ہیلپ کروں, وہاں پہ لے کے چلوں. میں اس موقع پہ سب سے پہلے اپنی جو ہماری ٹیم ہے آلریڈی, میں اس کا بھی بڑا شکر گزار ہوں. میں آج جب دیکھتا ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ ان میں سے یعنی وہاں پہ کون ایسا شخص ہے جو کہ بینائی سے محروم ہے, اس کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا آپ کو. لوگ اتنا کمفرٹیبل ہیں ان کے ساتھ, کوئی احساس نہیں دلاتا ان کو, اور وہ بھی احساس نہیں دلاتے ہمیں کہ جی ہمارے ساتھ کوئی مسائل ہیں یا ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کی جائے, بلکہ چاہے وہ مزاح کا فیکٹر ہو, یعنی کسی قسم کی بھی ان کی انٹریکشن ہو, ان کی طرف سے فیل نہیں ہوتا. میں یہ چاہتا ہوں یہ ان کی جو کنسٹرینٹس ہیں, جو لمیٹیشنز ہیں, اس میں جہاں تک ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کردار ادا کریں. کیونکہ یہ کاسٹ تو چلے ٹھیک ہے کہ ایک کاسٹ آپ کی انکر ہوتی ہے اس کے اوپر, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے جو ماضی میں ادا نہیں کی گئی تو اب شاید ادا کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ ہم نہ صرف یہ ادا کریں گے بلکہ اس کو ایجوکیٹ بھی کرنے کی پوری کوشش کریں گے. میں لوگوں کو, بزنس کمیونٹی کو بھی یہی بات بتاتا ہوں کہ جو میں ان سے آؤٹ پٹ لے رہا ہوں وہ یقین جانیے جو ہم نارملی جس طرح کی ہائرنگ کرتے ہیں وہاں پہ آپ میرٹ پہ ہائرنگ کیجئے. بالکل آپ میرٹ پہ ہائرنگ کرنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں ان کے پاس سے آپ کو پروڈکٹیوٹی ڈبل ملنے والی ہے. اور یہ میں آپ کو اپنے فیکٹس تجربہ کیسا رہا؟ میں اپنا فیکٹ بتا رہا ہوں, میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو, اور مجھے ان میں سے کچھ حاصل نہیں ہونا نیچرلی, ٹھیک ہے نا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں آپ کے کاروبار کے لیے کتنا بینیفیشل ہے یہ کہ ان لوگوں کو آپ جب ہائر کرتے ہیں. اور اس میں صرف یہ نہیں جو بینائی سے محروم افراد ہیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ویل چیئرز, آپ کو صرف ایکسیسیبلٹی کریٹ کرنی ہے ان کے لیے, آپ کریٹ کر کے دیکھیے. کال سینٹرز کے لیے تو یہ بینائی سے محروم افراد جو ہے وہ آپ کے لیے آئیڈیل ہے. میں سمجھتا ہوں آپ ان کو ہائر کرنے کے بعد آپ سوچیں گے اتنے عرصے تک آپ نے یہ کام کیا کیوں نہیں. بس ضرورت اس عمر کی ہے جو لوگ آپ کے پاس آلریڈی موجود ہیں ان کی سینسٹائزیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ اکاموڈیٹ کر سکیں, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں. یہ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں تاکہ سسٹم ہمارا اسموتھلی رن ہو سکے. رائٹ. تو آپ تو ماشاءاللہ بزنس کمیونٹی میں کافی ان رہتے ہیں, آپ فیڈریشن میں بھی ہیں اور ریئلٹرز کنٹری وائڈ ریئلٹرز کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں آپ. تو اس حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی اور پلان ہے کہ آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ کچھ انٹریکشن ان کا اور بڑھائیں گے یا اس طرح سے چیزیں کرنے کا؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو میں ان کے سامنے مثال اس طرح سے قائم کر رہا ہوں کہ میں خود ہائرنگ کر رہا ہوں اس کی, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پریکٹیکلی ہم کچھ چیزیں کر کے دکھائیں اور آؤٹ پٹ ان کو نظر آ رہا ہے. میرے خیال میں میری ٹیم جس طرح کی ہے اور جس طرح کا آؤٹ پٹ وہ دے رہی ہے
یہ پورے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی بہت واضح طور پہ اس کو دیکھ سکتی ہے. اور الحمدللہ میرے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو صحیح ان کی امیجنگ ہے وہ پورٹری کرنے میں کامیاب ہو رہے ہوں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی جہاں پہ مجھے موقع ملتا ہے وہاں میں بات ضرور کرتا ہوں اس چیز کی, تاکہ لوگوں کو بتا سکوں کہ آپ کے لیے کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں جس کو ہم کہیں نہ کہیں اگنور کر دیتے ہیں. اور جو ایک ایکس کاسٹ اگر آپ کی کسی ڈفرینٹ آپ کے سورسز پہ لگ رہی ہے, وہی ایکس کاسٹ آپ اس طرف لگا کے دیکھیں تو میرے خیال میں آپ کو آؤٹ پٹ زیادہ ملتا ہے. اس پہ میں مسلسل بات کر بھی رہا ہوں اور میں انشاءاللہ اس پہ کرتا بھی رہوں گا. اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں ثروت کی جو انکلینیشن ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جہاں میں چوک رہا ہوں گا, جہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہوگی, جہاں میں کہیں اگنور کر رہا ہوں گا, وہ میرے خیال میں مجھ سے وہ تمام کام کرا لیں گی, کیونکہ ان کے پاس ساری لبرٹی بھی موجود ہے اور الحمدللہ وہ ویسے بھی کرا لیتی ہیں. بقیہ کام وہ کر لیں گی انشاءاللہ. تو میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھی اگزامپل سیٹ کر دی ہے, اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی آپ ساتھ میں رہ مل کے کام کر رہے ہیں سلمان صاحب کے ساتھ. تو آپ باہر بھی آتی جاتی رہتی ہیں ماشاءاللہ, ایونٹس میں, بزنس گیدرنگس میں, چیزیں بھی. تو آپ کے خیال میں اس کاز کو مزید آگے کیسے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ گورنمنٹ لیول پہ کوئی آپ کی کوآرڈینیشن ہوئی ہے, یا گورنمنٹ سے کچھ آپ توقع رکھتی ہیں کہ وہ اس معاملے میں ہیلپ آؤٹ کرے گی آپ کو؟ جی دیکھیے, ان چیزوں پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اویئرنیس اب بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کی. اب کیونکہ جب پرسنز ود ڈسیبلٹیز باہر نکلتے ہیں, لوگ ان کو دیکھتے ہیں, تو ان کو آہستہ آہستہ اب جب انکلوسیو ایجوکیشن سب سے پہلا اگر ہم پوائنٹ دیکھیں کہ جب ایک بچہ اس کو کسی بھی چیلنج کا سامنا ہو, جب وہ اسکول جاتا ہے تو یہ اس بچے پہ احسان نہیں ہے کہ اس کو اسکول میں لیا جائے, بلکہ جو باقی انوائرمنٹ ہے, ٹیچرز ہیں, جو باقی بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, ان کے اندر ایمپیتھی ڈیولپ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں, اگر ایک گھر کے اندر بچہ ہے, اس گھر کے لوگ تو ایکسپوزڈ ہیں, انہیں تو پتہ چل رہا ہے, لیکن اگر سوشلی یا کلچرلی ہم کمیونٹی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پرسنلی میں کئی ایک بچوں کو ایسے جانتا ہوں جو اسپیشل بچے ہیں لیکن ان کا ایڈمیشن ہی نہیں ہو رہا. جی, ایڈمیشن نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد وہ ایک تو گھر میں رہتے ہیں, ایک وہ ان کا ایشو ہو جاتا ہے, اور پھر جب وہ نہیں جا رہے تو اٹس اے ڈس سروس ٹو دا کمیونٹی جن میں ان کو ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اگر بچے کو پتہ ہی نہیں, یا آپ کے انوائرمنٹ میں, آپ کے خاندان میں لوگوں کو, یا پورے اسکول میں بچے کو پتہ ہی نہیں کہ ڈسیبلٹی ہوتی کیا ہے, ایک ویل چیئر پہ بندے کے کیا چیلنجز ہوتے ہیں, ایک بلائنڈ انسان کے کیا چیلنجز ہو سکتے ہیں, تو وہ کبھی بھی اس کے بارے میں سوچے گا نہیں. اور یقین کریں, یہ اتنے امپاورڈ ہوتے ہیں لوگ, اگر ان کو موقع دیا جائے, کہ اس کے بعد آپ کو یو جسٹ نیڈ ٹو بی مائنڈفل, آپ کو کچھ ایکسٹرا کوئی خاص کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا. تو لوگ, کیونکہ پرسیپشن ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بہت آؤٹ آف دا وے جا کے کوئی چیز کرنی پڑے گی, تو لوگ اس سے پہلے ہی ریزرو ہو جاتے ہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے. تو اگر اس چیز کے ہو رہا ہے ماشاءاللہ کام, سندھ گورنمنٹ بہت کام کر رہی ہے, اور ڈفرینٹ ایریاز میں کام کرنے کی ضرورت ہے, ایجوکیشن انکلوسیو کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ہم انکلوسیو جو اسسٹو ٹیکنالوجی ہے, اس کے اوپر کافی کام کر رہے ہیں. میں خود ایک پروجیکٹ کو مینٹر کرتی ہوں, بولتے حروف کے نام سے, جو بریل ٹرانسلیشن سافٹ ویئر ہے. جی, پاکستان میں بنایا گیا ہے بریل ٹرانسلیشن سافٹ ویئر. پاکستانی بچے ہیں, آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں, انہوں نے بنایا ہے, اور اس سے بہت بڑا انشاءاللہ چینج آئے گا. مقصد اس کا یہ ہے کہ جب ایجوکیشن کے لیول پہ بکس انکلوسیو ہوں گی, یعنی کہ اردو انگلش میں بھی لکھا ہوا ہوگا اور ساتھ بریل میں بھی لکھا ہوا ہوگا, تو اس میں یہ آسانی ہو جائے گی کہ ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا جائے گا. یہ بڑا ایک لیول وائز ہوتا ہے کہ اگر ایک بچہ بریل کی کتاب سے پڑھ رہا ہے تو آپ اس کو کونے میں بٹھا دیں گے, یا اس کی کوئی ٹیچر ڈفرینٹ ہوگی تو وہ الگ سے پڑھے گا. تو یہ کرنے کے بجائے ہم ایسی بک لے آئیں کہ وہ اس کے اگر وہ کسی سے پوچھنا چاہے تو برابر والا بھی اس کو گائیڈ کر دے, پیرنٹ بھی اس کو پڑھا سکے, جب باقی بھائی بہن ٹیوشن پڑھنے وہ بھی وہیں پڑھ سکے. اسی طرح قرآن کو بریل میں اس طرح انکلوسیو طریقے سے کنورٹ کیا جا رہا ہے. تو ماشاءاللہ کام بہت ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے, ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, انشاءاللہ اس کو بھی ہم سلمان الہی صاحب, یہ بتائیے کہ اب ان دنوں میں کیا چیلنجز ہیں پروونشل لیول پہ بھی, اور اگر نیشنل لیول پہ بھی آپ اگر ڈسکس کر سکیں, کہ جیسے این آئی سی کا ایک بڑا ایک مسئلہ ہوتا تھا, پھر وہ چیلنج سالو ہو گیا, اور این آئی سی میں بھی مینشن ہو گئی یہ چیزیں. تو اس کے علاوہ اور کیا ایشوز ہیں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, ایشوز سالو کہیں بھی نہیں ہوئے ہیں. ڈیفینیٹلی ایشوز ابھی بہت ہے, اور میرا خیال ہے ہر سیکٹر, ہر فیلڈ میں. اگر آپ این آئی سی کی بات کرتے ہیں تو این آئی سی میں بھی ایک بہت اچھا انہوں نے کام یہ کیا کہ اسپیشل این آئی سی بنا ضرور دیا ہے, لیکن اس میں تمام پرسن ود ڈسیبلٹیز کا ایک ہی سمبل بنا دیا, جس سے یقیناً پرابلم ہے. تو پرابلم تو ہر جگہ پہ, لیکن ایک بہت بڑی چیز جو ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے, لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی سوسائٹی کا پارٹ ہے, اور ان کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کس سیکٹر پہ کام کرنا ہے, تو جس طرح میں نے کہا کہ ایجوکیشنل لیول پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اسکول اویلیبل ہی نہیں ہے, انکلوسیو ایجوکیشن موجود نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہونا ہی ایجوکیشن پہ چاہیے.
صحیح, ہمارے پاس بکس اویلیبل ہونی چاہیے, انکلوسیو ایجوکیشن ہونی چاہیے, اسکولز اویلیبل ہونی چاہیے. سیکنڈلی پھر ہم اسٹیپ پہ بات کرتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ پہ. ووکیشنل ٹریننگ سینٹر پورے پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے, تو جہاں سے ہم اپنے آپ کو اسکلڈ ہی نہیں کر سکتے, گروم ہی نہیں کر سکتے, تو ڈیفینیٹلی اس اسٹیپ پہ کام کرنا ہے. دین پھر تھرڈ چیز آتی ہے جو لاز آلریڈی گورنمنٹ کے بنے ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن, یعنی کہ جاب پلیسمنٹ. جاب پلیسمنٹ میں اگر ہم آتے ہیں تو جاب پلیسمنٹ میں بات کرتے ہیں تو کمپنیز میں یہ لا میں موجود ہے کہ ہر کمپنی کو 2% کوٹا امپلیمنٹ کرانا ہے. سندھ میں 5% کوٹا امپلیمنٹ کرانا ہے, ہر کمپنی کو ضروری ہے رکھنا. لیکن کمپنیز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کو جاب پہ کیسے رکھنا ہے. جس آپ نے تھوڑی دیر پہلے میم نے بھی بات کی تھی سینسٹائزیشن ٹریننگ کی, اگر یہ صرف کمپنیز یہ ٹریننگ اسٹارٹ کر دیں اور سینسٹائزیشن کرانا شروع کر دیں اپنے آفیسز میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اویئرنیس بھی آ جائے گی, ایکسیپٹنس بھی آ جائے گی. آٹومیٹکلی میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک دفعہ ٹریننگ کے بعد آپ کا اسٹاف انشاءاللہ خود کہے گا کہ جی آئیے ہم لوگ ریڈی ہیں ان کو اپنے ساتھ انکلوڈ کرنے میں. میں آپ کی سیٹ پہ کیوں نہیں موجود؟ میں سمپل بات ہے نا, میں کیوں نہیں شو کر سکتا؟ میں آپ کے کر سکتے ہیں, آپ ٹرائی کریں گے تو بہت اچھا کر لیں گے. ایگزیکٹلی. تو بس یہ ہے کہ 1 by 1 اسٹیپ کر کے کمپلیٹ کر کے, اور ہم دیکھیں آج صرف ضامن بلڈرز کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, رسپانسبلٹی ہے سوسائٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کی, ہر فیلڈ کی. سب سامنے آئیں اور سب, اگر کوئی آرکیٹیکچر ہے تو وہ اپنے طور پہ کام کرے, کوئی پالیسی میکر ہے تو وہ اس پہ کام کرے, کوئی ایجوکیشنل لیول پہ ہے تو وہ اس پہ کام کرے. سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا, جب جا کے چینج آ سکتا ہے. رائٹ, بالکل صحیح ہے. اور شاہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ 5,000 میں زمیندار بنا رہے ہیں. جی بالکل, ہم 5,000 میں زمیندار بنا. یہ کیسے ممکن ہے 5,000 میں زمیندار؟ یہاں تو لاکھ روپے میں کچھ نہیں ملتا. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر میں 80 کی دہائی میں چلا جاؤں تو ہمارے سامنے کئی ایک لوگ ایسے ہوں گے جو آج کی تاریخ میں بیٹھ کے کہیں گے کہ اتنی رقوم میں ہمیں کوئی ڈیفینس میں چیزیں ملا کرتی تھی یا اچھے علاقوں میں ملا کرتی تھی, لیکن ہم نے نہیں لی, اور وہ پچھتاوے کا اظہار کریں گے. انویسٹمنٹس ایسی ہی ہوتی ہیں. جہاں پہ یہ 5,000 میں زمیندار بنایا جا رہا ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے ہوں گی کہ یہ تو شہر کے کونے پہ موجود ہے, لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ شہر کا کونا کبھی نہیں آتا. آپ اگر مختلف اس کی مثالیں دیکھیں تو یہ ڈیفنس جو ہے آج بڑا کلٹر ہو گیا, اور آج آپ اس کے حالات دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس طرح سے گلستان جوہر ایک یہ بہت ماضی قریب کی بات ہے کہ بالکل وہاں پہ کوئی ہوتا تھا. ایگزیکٹلی. تو ابھی وہاں تو ہیویلی پاپولیٹڈ ہو گیا ہے. پر میں اکثر و بیشتر مذاق میں کہتا ہوں کہ پر اسکوائر فٹ کے حساب سے وہاں پہ پاپولیشن آپ کو ملے گی. تو یہ اسی طرح سے پاپولیشن گرو کیا کرتی ہے. تو آج جہاں پہ 5,000 میں زمیندار ہم بنا رہے ہیں, یہ وہی ایریا ہے جہاں پہ اس وقت بڑی سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں. اب تو ہائی وے پہ شہر آباد ہو گئے ہیں, بیریا ٹاؤن ہے, ڈی ایچ ایس سٹی ہے آپ کا, اور آپ آگے چلے جائیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ اپرچونٹی ہے, یہ وقت ہے لوگوں کے لیے وائز انویسٹمنٹ کرنے کا کہ وہ اس چیز کو پلان کریں. یہ 5,000 روپے انسٹالمنٹس ہیں. تو واقعی یہ بات صحیح ہے, یہ انسٹالمنٹس ہیں, اور انسٹالمنٹس ہم نے کیا یہ کہ اس کو 5,000 روپے کیوں ہم نے اس کو ٹارگٹ کیا. بیسیکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو کہ اس وقت خواہشات رکھتے ہیں اور افورڈیبلٹی ان کے پاس اس طرح کی ہو کہ وہ 5,000 بڑی آسانی سے مینیج کر لیں, ہم نے اس کو میٹ کرنے کے لیے دورانیہ بڑھا دیا. ہم نے اس کو 5 سال پہ انسٹالمنٹ پیریڈ کو کر دیا اور آسان کر دیا اس کو کہ لوگ اس چیز کو اویل کر سکیں. اس کے لیے پرائسز کو تھوڑا سا ہم نے اٹریکٹیو کیا, پرائسز کو ہم نے ذرا لو ڈاؤن رکھا ہے اس میں. لیکن نیچرلی یہ شروع کا فیز ہے, اس میں جیسے جیسے چیزیں بڑھیں گی, جیسے جیسے سچویشن آگے مزید میچور ہوگی, تو یہ 5,000 والی سسٹم نہیں رہے گا. اس وقت شاید ہم 10,000 میں زمیندار بنا رہے ہوں گے, لیکن زمیندار اس وقت بھی انشاءاللہ. لیکن آج تو آپ بنا رہے ہیں 5,000. آج ہم بالکل 5,000 میں زمیندار بنا رہے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس موقع کو یوٹیلائز کریں. ہم نے بھی کیا ہے ماضی میں, اور ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے ساتھ ایکسپیرینس رہا ہے, ہماری جس طرح سے فارچیون بدلا ہمارا, میں یہ سمجھتا ہوں لوگوں کا بدل سکتا ہے. صرف اور صرف ڈیسیجن لینے کی بات ہوتی ہے کہ آپ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے لیں. آج بھی جب شہر بڑھے گا, اپرچونیٹیز وہ آج بھی وہی والی موجود ہوں گی جو 80 میں آپ مس کر چکے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا 80 والا آپ کو وقت دوبارہ سے دہرانا چاہیے پچھتاوے کی صورت میں. آج آپ کو موو کرنا چاہیے. میڈم کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بھی ایک انکلوژن کا ہی نتیجہ ہے, انکلوسیو پالیسیز کا نتیجہ ہے. کہ ایک ہوتی ہے ہم جیسے جینڈر انکلوژن کی بات کریں, پی ڈبلیو ڈیز کی انکلوژن کی بات کریں, اسی طرح اکنامک انکلوژن بھی ہوتی ہے. غریب ہمیشہ غریب ہی کیوں رہے, کیوں وہ ہمیشہ کرائے کے مکان میں رہے, کیوں نہ ہم اس کو ایک موقع دیں. اب باقی ڈیسیجن اس کا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل کرے اور اپنا قسمت اپنی بہتر بنائے, اپنے فیوچر کو بہتر بنائے. لیکن اپرچونیٹی دینے کے حوالے سے جو انکلوژن ہے, اکنامک انکلوژن, فائنینشیل انکلوژن, ہر چیز, ہر طرح کی اپرچونیٹی ہمیں دینی چاہیے. اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں, اپنے ہر جو ہمارے کمپنی میں شعبہ ہے اس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرح سے انکلوژن اور ڈائیورسٹی کو ملحوظ خاطر رکھیں.
زبردست. سلمان الہی صاحب کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ سب انکلوڈ کریں, ہر پرسن ود ڈسیبلٹی کو اپنے ساتھ انکلوڈ کریں. اگر اپنے آفس میں انکلوڈ نہیں کر سکتے تو اپنی گیدرنگز میں انکلوڈ کریں. جب گیدرنگز میں انکلوڈ کریں گے تو آپ کا جو ایک سوچ ہے نا کہ جی ہم ان کو کیسے اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, کیسے ان سے بات کر سکتے ہیں, وہ ایشو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا. جب انکلوڈ کریں گے تو پالیسی میکنگ آٹومیٹکلی ہوگی. جب پالیسی میکنگ ہوگی تو آٹومیٹکلی ایجوکیشن آئے گی, اسکلز آئیں گی, گرومنگ آئے گی, آٹومیٹکلی پھر وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ پھر وہ دن دور نہیں ہے جب آپ کے ساتھ آپ کی سیٹ پہ موجود ہوں گے انشاءاللہ. نہیں, میں تو آپ کو ابھی سے دعوت دے رہا ہوں کہ آپ ضرور اس طرف آئیں, اور یقین ہے آپ کا شو جو ہے کافی ہٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. مجھے دیکھیے میری خواہش ہے اور میرا یہ ٹارگیٹ ہے کہ مجھے ڈیفینیٹلی یہ شو کرنا ہے لازمی طور پہ. اور سمپل چیز یہاں پہ یہ کہ میں صرف لاسٹ میں لوگوں کو یہ بات بولوں گا کہ جی پرسن ود ڈسیبلٹیز کو ڈھونڈیں, ان کے ساتھ 1 گھنٹہ بیٹھیں, وقت گزاریں, تو آپ کو آٹومیٹکلی اندازہ ہو جائے گا کہ یس آل وی آر ایکول انشاءاللہ. اور پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی زمیندار بن رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ضامن کا ایک ڈیفینیٹلی وہ ایک انیشیٹو ہے کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز کے لیے انہوں نے باقاعدہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹس میں اور بہت اچھی انسٹالمنٹس میں ہمیں جو ہے یہ زمیندار بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بھی بنیں گے. مقصد یہی تھا لاسٹ میسج آپ کا. دیکھیں مقصد یہی تھا کہ لوگوں کو انکلوڈ کر سکیں ہم اپنے ساتھ. بنیادی طور پہ ہماری بہت ساری ذمہ داریاں ہیں, ہمارا ایک ٹائم فریم ہے جس میں ہم نے اس دنیا کے اندر سرو کرنا, اور وہ ہر شخص کا ٹائم فریم اپنا اپنا ہے, لیکن ختم سب کا ہونا ہے, ہمارا بھی ہو جائے گا. ہمارے کیے ہوئے کچھ اچھے کام شاید ایسے ہوں گے جو کہ ہمارے جانے کے بعد جو ہمارے جتنے گناہوں کی یہ جو گٹھری ہم اٹھا کے لے جا رہے ہیں اس میں شاید کمی کا باعث بنیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں اس قسم کی جو سروسز ہیں وہ ہمارے اپنے لیے ہیں, وہ ہم کسی پہ احسان نہیں کر رہے, بنیادی طور پہ ہم اپنے آپ پہ احسان کر رہے ہیں. اور جو شخص اس چیز کو سمجھ جائے وہ اپنی بھلائی کر رہا, بہتر ہے وہ سمجھ جائے, کیونکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے بہت کچھ کرنے لائق ہے, کیونکہ آپ جو اپنے ساتھ لے جا رہے ہو وہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ سرخرو وہاں پہ ہو پاؤ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک تمام کام ہے جس میں اللہ نے ہی آپ کو اسباب پیدا کر کے دیے ہوئے, یہ پیسہ بھی اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے, یہ ذہن یہ تعلیم بھی اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. آج جب ہم بات کرتے ہیں, ہم سوشل سرکل میں موو کرتے ہیں یا بزنس کمیونٹی میں موو کرتے ہیں, ماں کے پیٹ سے ہم میں سے کوئی بھی لے کے نہیں نکلا تھا, یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں دی ہوئی چیزیں. تو میرے خیال میں اس میں سے چیزوں کو شیئر کر کے میں یہ سمجھتا ہوں ہم اور بڑھا سکتے ہیں اس کو, اور ہمارے جانے کے وقت کا تعین ہے, اللہ کو پتہ ہے کہ کب جائیں گے. تو آپ ہر دن آخری دن سوچ کے جئیں اور اس دن یہ کام کر کے جئیں کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو یہ موقع نہ مل سکے, تو اللہ پاک نے جو ابھی چانس دیا اس کو ویل کرتا ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ کا شاہ صاحب. سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ. میڈم صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور ناظرین آپ عید کا سیکنڈ ڈے انجوائے کریں, اور ابھی ہم چلیں گے شیخ محمود صاحب کی طرف اور ندیم خان کی طرف, اور جاتے جاتے سانگ پر اختتام ہوگا. سانگ سنتے ہیں, آئیے. میرا تو خیال ہے